تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل قرض جاں کی ایپیسوڈ نمبر 29 اور 30 کے ریویو اور سٹوری کی۔ تو جناب وہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں عمار اسد کے، مطلب ان کو ڈھونڈتے ہوئے، پیچھے کیا بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے آئے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسد کو۔ اسد کون؟ بینش کا ہسبینڈ، اور بینش کون؟ عمار کی بہن اور بختیار کی بیٹی۔ اور یہ کیوں مارنا آئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھائی ان کی بلڈنگ جو انڈر کنسٹرکشن ہے اس کو شاید سیل کرنے آئے، کیونکہ انسپیکٹر ہیں اسد۔ تو اب یہ غصے میں آئے، ان کے ذہن میں ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں راستے میں عمار کے، کہ بھائی مجھے تو ہر وقت، میرے ساتھ تو ہمیشہ مسئلہ ہی ہوا ہے، اور وہ جو نشوا اس کو ریہیب لے کر آئی ہوتی ہے، وہ ساری ڈفرینٹ باتیں اس کے ذہن میں گول گول گھوم رہی ہوتی ہیں۔ غصے میں جب وہ پہنچتا ہے اس کے سامنے، اسد کے سامنے، تو اس کو کچھ سیکنڈز دیتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اور کہتا ہے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اور وہ اس سے کہتا ہے بھائی تم ہوش میں نہیں ہو، ذرا دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ تو گولی مار دیتا ہے، 5 سیکنڈ، پتہ نہیں کتنے سیکنڈز دیتا ہے، مار کے وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ عمار صاحب وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ عمار کی ان 2 قسطوں میں یہ بات تھی کہ اس کا کوئی ڈائلاگ نہیں تھا، سوائے اس بات کے کہ مارنے کے بعد بینش جو کال کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کو اتنی دیر سے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو دعوت میں جانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کال کر رہی ہوتی کہ آپ کب آئیں گے۔ تو ویڈیو کال پہ جو ہے اس کو لیتا ہے، اس کو اس کا ہسبینڈ دکھاتا ہے کہ وہ مر گیا، اور اس سے کہتا ہے، یہ ڈائلاگ ہوتا ہے بس، کہ مار دیا تیرے شوہر کو، لمبی چھٹی پہ بھیج دیا، یہ کہتا ہے اسے بینش کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مطلب انتہا ہے کہ مار بھی دیا اور اس کے بعد وہیں بیٹھ گیا، بھاگا نہیں وہ، مطلب وہیں ٹکا رہا۔ پھر سنا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، سنا اس لیے کیونکہ اس میں ماں جی کہتی ہیں ایک سین میں کہ موقع سے گرفتار ہوا ہے وہ۔ اس کو واقعی کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مطلب بس اس کو اپنے آپ کو جو نا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں نے بھی کچھ اپنے باپ کے لیے کیا ہے، یہ لگ رہا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید بختیار نے مروایا ہوگا، نہیں اس نے نہیں مارا ہوگا، بھائی وہ خود کہہ رہا ہے مار دیا تمہارے شوہر کو، تو مجھے نہیں لگتا یہ بات درست ہے۔ بینش تو صحیح کے شوق میں آ جاتی ہے، اور وہ ایسی زبردست اس نے ایکٹنگ کی اپنے دکھ کی، اور جو جتنے بھی سینس تھے بینش کے، فجر نام ہے بینش کا، اور بہت زبردست اس نے ایکٹ کیا ہے۔ جہاں جہاں اس کو دکھایا جاتا ہے نا، کہ وہ، میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ کہاں کہاں مجھے اس کی ایکٹنگ، ویسے تو سب کو ہی پسند آئی ہے، میں بتاؤں گی مجھے کہاں کہاں پسند آئی۔ اس کے بعد بختیار جو ہیں، یعنی کہ بڑے ابو، اپنی ماں کو کال کرتے ہیں، ماں جی کو، اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی کچھ بہت برا ہو گیا ہے، اور میں آپ کو گھر آ کے سارا قصہ سناتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہسپتال جاتے ہیں، اور ظاہر اسد مر چکا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کے کافی دیر سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، مطلب یہ تو کچھ عجیب ہی ہو گیا۔ اچھا یہ وہی اسی وقت ہوتا ہے جب یہ نشوا کو برہان لے کر نہیں گیا ہوتا رستے، مطلب وہاں سے پک کرتا ہے جو ریہیب کے سامنے سے، یہ اس وقت کی بات ہے، کیونکہ ان کی بھی کچھ گفتگو ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اب مجھے یاد بھی نہیں آ رہی کہ کیا تھی، میں بھول گئی ہوں۔ برہان جو ہے وہ بسما سے کہتے ہیں، یعنی تزین حسین سے کہتے ہیں کہ اس سارے واقعے کے بعد، کہ بھائی مجھے ایک بات اچانک ذہن میں آئی کہ جو کچھ آپ نے جھیلا وہ آج بینش جھیل رہی ہے، مطلب اب وہ جھیلے گی۔ تو وہ پھر بڑا اچھی بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں جیسے میرے لیے نشوا ہے ویسے ہی بینش ہے، اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ اس طرح کی بات سن کر، مجھے ان کو اچھا نہیں لگتی ہے بات۔ ویسے جس طرح سے بینش کو دکھایا ہوتا ہے اسد کی اس کے ساتھ ریلیشن دکھائی ہے، اور اس حساب سے تو اس کے لیے صحیح کا شوق ہوتا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک۔ اور جب وہ کال کر رہی ہوتی ہے تو اسد جو ہے وہ اٹھا نہیں رہا ہوتا نا، تو جب وہ آلموسٹ مرنے والا ہوتا ہے تو تب بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ فون اٹھا لوں، لیکن بس وہ ختم ہو جاتا ہے اسی وقت۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ برہان جو ہے وہ نشوا کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ عمار نے مارا ہے، اور آپ اس سے بینش سے تھوڑے عرصے دور رہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ کہ آپ کو نقصان پہنچا دے، کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو کہتی ہے آپ کو میرا کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں ہر جگہ ٹانگ اڑاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو پرابلم کیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ بینش کے لیے، اگر وہ نشوا کا ہسبینڈ ہے جس نے قتل کیا ہے اس کے بینش کے ہسبینڈ کو، تو وہ اس کا بھائی بھی تو ہے،
مطلب اس کے بھائی نے مارا ہے نا. اور بہت ہی سین جو ہوتا ہے نا وہ بس عجیب ہی ہوتا ہے وہ مارنے والا. وہ سین بہت زبردست ہوتا ہے جب نشوہ جو ہے مار سے ملنے جاتی ہے جیل، اور وہاں جا کے اس سے کہتی ہے میں تعزیت کرنے آئی ہوں. پھر پتہ نہیں تمہیں تعزیت کا مطلب پتہ بھی ہے یا نہیں، اور پھر اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ تعزیت ہوتی کیا ہے. اور وہاں وہ جو ہے نا وہ ایک دم سے وہ تھوڑا سا فیل کرتا ہے اس چیز کو، اور اپنا منہ ادھر اس طرف کر لیتا ہے. پھر کہتی ہے منہ پھیرنے سے کیا ہوگا. اس سے کہتی ہے کہ تم نے کیا کر دیا عمار، تمہیں اتنا کنٹرول بھی نہیں رہا. جیسے کوئی کسی کو جھنجھوڑ کے بتاتا ہے نا، اٹھاتا ہے جگاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کو جھنجھوڑ کے، یعنی کہ ورڈس کے ذریعے جھنجھوڑتی ہے کہ بھائی کیا کیا تم نے اپنی بہن کے ساتھ. اس کو اب جو ہے تمہاری بہن اور اس کا بیٹا وہ صرف سانس لیں گے، زندہ نہیں رہیں گے وہ، مطلب جئیں گے نہیں، ان کی کوئی لائف تو نہیں ہوگی، وہ وڈو ہو گئی ہے. خاموشی سے دیکھتا رہتا اس کی طرف، بس تو کیا ہوتا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے. اچھا مجھے بختیار سے بالکل امید نہیں تھی بڑے ابو سے کہ وہ اتنے اپسیٹ ہوں گے اسد کے مرنے پہ. مطلب وہ واقعی سیڈ ہے، ان کو اپنی بیٹی کا دکھ ہے، نظر آ رہا ہے، مطلب کہ ان کو فیل ہو رہا ہے. اور جبکہ ماں جی ہیں وہ کولڈ دکھائی ہیں، ان کو ابھی بھی ایسے ہی دکھا، ان کو اپنے عمار کی فکر ہے. اس سے کہتی ہیں بختیار سے کہ رات ہو رہی ہے اور تم عمار کے لیے کچھ کرو، وہ کیسے رہے گا، اور تم نے پہلے سے تو لاپرواہی نہیں کی، تم کچھ کرو. وہ ڈائلاگس بھی بہت اچھے تھے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ماں جی آپ نے بینش کی آنکھوں کو نہیں دیکھا کیا. میرا تو لگتا ہے میری دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، مطلب مجھے اتنی تکلیف، اتنا دکھ ہے. پھر وہ کہتی ہیں یہ ایسی تو راتیں میں نے بہت گزاری ہیں، اور بہزاد کو میں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قبر میں اتارا ہے. تو کہتے ہیں ماں جی بہزاد کے وقت بسمہ ہوئی تھی، بیوہ ہوئی تھی، اب کہ میری بیٹی بینش بیوہ ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں یہ سب کچھ میرے ساتھ کیسے ہو گیا. مطلب ان کو بالکل یقین نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے. خیر پھر وہ جاتے بھی ہیں جیل اور سے بات کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ڈائلاگ. تو یہ بیٹھا رہتا ہے ہمارا کچھ نہیں بولتا. کہتے ہیں کچھ تو پوائنٹ ہوگا کہ میں تمہیں چھڑا سکوں، کچھ تو ہوگا بتاؤ مجھے. کافی بے بس ہوتے ہیں بختیار صاحب. خیر وہ ایک لائر کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنے جاننے والے لائر کے پاس، اور ان سے بات کرتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ پہلے جاتے ہیں شاید، تو وہ مشورہ دیتا ہے کہ ارے آپ کے تو گھر میں بہت بڑا لائر بیٹھا ہے. تو کہتے ہیں کون، نشوہ. تو کہتے ہیں نہیں بیرسٹر برہان، پتہ ہے وہ آج تک کبھی کوئی کیس نہیں ہارے، آپ ان سے بات کریں، سنا آپ کے رشتہ دار ہیں وہ تو. خیر پرومو میں دکھا دیا ہے بھائی وہ ملیں گے، برہان سے ملیں گے. ایک سین اور بھی اچھا تھا جب وہ بینش بڑے بے حال برکت والا آ جاتی ہیں اچانک. سب گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کہ تم کیسے آ گئی، اور مطلب کیا ہوا ہے. نشوہ کو بتاتی ہے وہ کہ مطلب بالکل عجیب سے کپڑے پہن کے، اور بس ایسے ہی آ جاتی ہے جیسے آپ بالکل نہیں ہوتا کہ آپ شوق میں، آپ ویسے ہی اس کا ہسبینڈ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے سسرال والے اس کو بھیج دیتے ہیں، بچہ لے لیتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے سسرال والوں نے ابھی تک کچھ ریئیکشن اپنا نہیں شو کیا، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کو پتہ ہے کہ عمار گرفتار ہوا ہے پھر بھی کچھ نہیں کر رہے وہ. خیر وہ نشوہ کو بتاتی ہے کہ ہادی کو لے لیا ہے ان لوگوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اب مجھے اس سے نہیں ملنے دیں گے جب تک عمار کو اس کی سزا نہیں ملے گی. کچھ اس طرح عمار کو نہیں ملے گی یا اس طرح سے کچھ کہتے ہیں. تو پھر جو ہے نا بس اب جو ہے نا اس کے بعد ایک اور سین میں بہت وہ ہوتی ہے، اپسیٹ ہوتی ہے بندی بینش. اس کا وہ والا سین بھی بہت اچھا تھا جس میں وہ کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے ارے نشوہ کہتی ہے ارے تم فکر نہیں کرو بینش، بڑے ابو اور ماں جی جائیں گے نا ان کے گھر، تمہارے سسرال جائیں گے، وہ بات کریں گے، وہ لے آئیں گے ہادی کو. تو کہتی کچھ نہیں کریں گے، وہ کچھ کیا ہے کبھی انہوں نے. مطلب وہ بھی بڑے اچھے سے ڈائلاگس بولتی ہے، اور کہتی ہے انہوں نے تو صرف ایک ہی کام کیا، عمار کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے رہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. مطلب وہ شوق میں ہے لیکن سینسیبل بات کر رہی، بے وقوف نہیں ہے وہ. اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا، کیا کیوں ہوا، میں نے تو کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. خیر جب بختیار صاحب جو ہے وہ ان کو پھر وہ تزئین حسین کہتی ہے کہ انہوں نے آپ ان کے بینش کے سسرال والوں سے جا کر بات کریں، کیونکہ
مطلب ان کو سمجھائیں، آپ ان سے کہیں کہ بچوں کو بدلے کا ہتھیار نہ بنائیں۔ تو وہ کہتی ہیں بختیار صاحب کہتے ہیں وہ ان کی کیسے ہمت ہو کہ اس طرح کی بات کریں، مطلب وہ جو کچھ بتاتی ہیں میں بھول گئی ہوں کیا بتاتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے جب خون کے رشتوں کی بات آتی ہے تو بہادر انسان ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ہمت بھی آ جاتی ہے۔ اور تزئین حسین جس طرح یعنی کہ بسمہ میں جو ہمت آئی ہے وہ جو ان دونوں سے بات چیت کرتی ہے ماجی سے اور بختیار سے، وہ زبردست تھی کہ اتنا کانفیڈنس تھا جس طرح وہ پیغام پہنچا رہی ہو کہ جائیے ان سے بات کیجیے جا کے آپ، اور یہ کہ مجھ سے بینش کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ خیر بختیار صاحب جاتے ہیں اور وہ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں، اور پھر ان کی جو بیگم ہے یعنی سدرا، وہ ان کو پھر صحیح کی باتیں سناتی ہیں ماجی کو، اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اور کیسے آپ نے جو ہے بسمہ کے گود سے جو ہے وہ نشوہ کو لے لیا تھا، وہ کیسے بلک بلک کے روئی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، میں یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا۔ تو کہتی ہے آج اب مجھے سب کچھ بھگتنا ہے، مطلب اس کا تو بیٹا بھی جیل چلا گیا، بیٹی بھی وڈو ہو گئی ہے، تو بہت بڑا دکھ دکھایا ہے فیملی کے لیے۔ بختیار صاحب کہتے ہیں نا ماجی سے، کہتے ہیں دیکھا نہیں تھا بینش کی سسرال والے کیسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے تھے کہ جیسے کہ ہم قاتل ہیں، کچھ اس طرح سے جملہ کہتے ہیں، کچھ ملتا جلتا اس سے، تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوگا کیا بھائی، ڈیل ہوگی، بختیار صاحب برہان سے ڈیل کر دیں گے کہ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا اس میں پرومو میں کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے وعدوں سے آزاد کر دوں گا نشوہ کو، یعنی بس تم کیس جیت جاؤ۔ تو برہان سر تو کبھی کیس ہارے نہیں ہیں، تو کیس تو وہ جیت جائیں گے، کیس وہ جیت جائیں گے تو نشوہ آزاد ہو جائے گی ان سارے معاملوں سے۔ جب وہ آزاد ہو جائے گی تو کیا وہ برہان کے پاس جائے گی واپس؟ مطلب واپس سے کیا مراد ہے، برہان سے اس کا آگے کوئی ریلیشن ہوگا؟ شاید ہو بھی جائے، کیونکہ وہ اپنی مدر کی طرح تو ساری زندگی ایسے نہیں رہ سکتی نا جیسے کہ اس کی ماں نے ساری زندگی گزاری، ان کے ماں کے پاس تو بیٹی تھی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر جناب، اب ڈرامے کی شاید 2 ایپیسوڈس رہ گئی ہیں، تو پتہ چل جائے گا اس میں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہی تو حسن ہے ڈراموں کا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کے اینڈ میں کیا ہوگا، بعض اوقات اتنا ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، کبھی کبھی بہت اچھا اینڈ ہوتا ہے، تو سب کچھ ہماری مرضی سے تو ہو نہیں سکتا۔ خیر جناب، سب کی ایکٹنگ بہت زبردست تھی، نمیر کی ایکٹنگ تو عمدہ تھی، بغیر ڈائلاگ کے کوئی بندہ اتنے ساری جیسچر سے اپنے بتا دے، ایکسپریشن سے بتا دے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے، کیا فیل کر رہا ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ خاموشی سے جو ہے نا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، اس زبان کو ڈائریکشن کوئی اور دے اس کے حساب سے دکھانا آسان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بینش کی ایکٹنگ، بینش کا تو مجھے پہلے سے رول پسند تھا، مگر وہ اتنی لائٹ ہارٹڈ بندی ہوتی ہے اور اتنی چل ٹائپ کی ہوتی ہے، اور اچانک سے اس کے اوپر اتنا بڑا گہرا قسم کا صدمہ آ جاتا ہے، اور وہ شوق کو بھی بڑے اچھے سے پرفارم کرتی ہے، اس نے بہت اچھے سے پلے کیا ہے۔ میں نے اپنے جتنے جاننے والوں سے اتفاق سے فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے کرزے جہاں دیکھا، کرزے جہاں دیکھا، ہاں کرزے جہاں دیکھا، بالکل دیکھا۔ پھر وہ کہتے ہیں بینش کی ایکٹنگ دیکھی یار، بینش نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی، میں کہا بالکل اچھی کی، کیا پرفارمنس تھی۔ پھر عمار کو دیکھا یار، عمار نے کیسے ویڈیو کال پہ اس کو دکھا دیا اپنی بہن کو، مطلب اچھا بہن ہوتی ہے، بہن کو اس کا ہسبینڈ جو مرا ہوا ہسبینڈ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ویڈیو پہ، مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی سے دشمنی ہو گہری قسم کی اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا بدلہ لیا ہو، لیکن یہ تو بہن ہوتی ہے بھائی، مطلب حد ہی ہو گئی۔ اور پھر سدرا صاحبہ آپ کی بہت تعریف لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا، بختیار صاحب، سکینہ سمو، کیا آپ نے زبردست پرفارم کیا ہے، آپ اتنی کولڈ ہارٹڈ دکھائی ہیں کہ بس آپ کو صرف گھر کے بندوں کی فکر ہے، کسی عورت کی فکر نہیں ہے، اس بات پر حیرت ہے۔ ویسے جب ڈرامہ شوٹ ہوتا ہوگا کوئی بھی تو وہ ٹکڑوں میں ہوتا ہے، تو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ کیا ری ایکشن آئے گا اس کا، اور جب ری ایکشن آتا ہوگا تو کتنی خوشی ہوتی ہوگی پوری ٹیم کو کہ یار دیکھو ہماری تعریف ہو رہی ہے، کتنے لوگ نئے ہیں جو ان کی تو مطلب وہ لیڈ میں نہ بھی ہوں تو ان کی تعریف ہو تو بہت خوشی ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ تو فی الحال تو میرے پاس یہی سب کچھ تھا، اب تو ڈرامہ اینڈ ہونے والا ہے، تو پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے ریویوز کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینک یو۔